السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کے لیے استقبالی مہینہ ہے۔ جس طرح کہ آپ کے گھر میں کوئی دور سے مہمان آئے اور ایک سال کے بعد مہمان آ رہا ہو، تو آپ اس کا استقبال اپنے گھر سے باہر نکل کر کرتے ہیں، تو گویا یہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی رمضان کے بہترین آنے والے مہمان کا استقبال کا مہینہ ہے۔ پھر اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس رات کو لیلۃ البراء یعنی شب برات کی رات کہا جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس کی اس رات میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اور استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور خاص طور پر جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں رکھنے میں بہت زیادہ مشہور تھا، اور جب ان کی بکریاں صبح نکلتی تھی تو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر دیتی تھی، اور پھر اس طرح اتنی بے شمار بکریاں اور بکریوں کے بال جو کسی انسان کی گنتی میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس اگلی صبح کو یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور بڑے اجر و ثواب کا متحمل ہے۔ اور پھر یہ رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام سال کے احکامات، یعنی کتنے لوگوں نے اس سال کے اندر مرنا ہے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور روزی کہاں کہاں سے کتنے آدمیوں کو کتنی روزی ملے گی، غرض جو بھی پورا سال کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کے تمام رجسٹر فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسی سال مرنا ہوتا ہے، تو ان کا نام موت کی فہرست میں آ جاتا ہے، اگرچہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ہر خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ہر غمی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا نام اس رات کے اندر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، 15ویں کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال کا فیصلہ ہونا ہے، اس فیصلے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں اور روزے سے ہوں۔ تو اس لیے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے، صرف آخری 3-4 دن کے علاوہ آپ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ گویا میں رمضان کے لیے مشق کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں۔ تو اس خاص رات میں یعنی 15 شعبان کی رات کو آپ عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو، عبادت کرنے والے بندوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے کہ کوئی جماعت ہو
یا کوئی مل کر کوئی عبادت کی جائے، بلکہ انفرادی طور پر اور جتنا ہو سکے تنہائی کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور گزشتہ گناہوں پر استغفار کریں، اور آئندہ جو آپ کے بارے میں احکامات صادر ہونے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا معاملہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بلکہ پوری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور پھر یہ چونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو انسان جس طرح اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے یا کوئی بڑا اس کا کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ مہینوں اس کے لیے تیاری کرتا ہے، ہر قسم کے سامان تیار کرتا ہے، اپنے ذہن کو بناتا ہے کہ میں نے یہ معاملات کرنے ہیں، لہذا پہلے سے فکر مند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی رمضان کی آمد سے پہلے اس ماہ مقدس کے اندر یعنی شعبان کے مہینے میں ہمیں اس مبارک رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔